بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج ہم سیکنڈ سیمسٹر فرسٹ منتھلی کا جو دوسرا لیسن ہے آپ کا اردو ایٹ کلاس کا، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا لیسن حسن علی آفندی رحمۃ اللہ علیہ جو تھا اس میں سے ہم پڑھ چکے ہیں، مختلف لیکچر ہوئے تھے وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اس کی ہم نے آپ کو ورک شیٹ بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے، اس پہ آپ نے کام کیا ہے وہ ہم چیک کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم دوسرا لیسن ہے آپ کے اردو سیکنڈ سیمسٹر فرسٹ منتھلی کا، وہ ہے عقل مند کسان۔ عقل مند کسان جو ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ عقل مند کسان کون ہوتا ہے، اس میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی کون کون سی وہ نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک کسان کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ آج جو ہم لیسن پڑھیں گے، جس کسان کو عقل مند کسان کا نام دیا گیا ہے اس کا نام بچن ہے، کیونکہ کتاب کا شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ریحان اور سلمان ان کے والد صاحب، ان کے گھر والے کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، بسم اللہ کہنے ہی والے تھے کہ گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی تو ریحان کو کہا گیا کہ آپ دروازہ پر دیکھ کر آئیں کون آیا ہے۔ جب ریحان آئے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے بھائی سلمان بھی ساتھ گئے۔ جب واپس آئے تو کہا کہ ابو باہر گیٹ پر بچن ہاری صاحب آئے ہیں۔ تو ریحان کے والد صاحب نے ان کی اصلاح کی کہ ہاری صاحب نہیں، بچن بس نام ہے، اور ہاری جو ہے نام کا حصہ نہیں ہے، بچن کسان ہے، وہ ہمارے زمینوں پر کام کرتے ہیں، کھاد کی بوریوں کے لیے آئے ہوں گے۔ پھر ان کے جو والد صاحب تھے ریحان کے اور سلمان کے، انہوں نے کہا میں چلتا ہوں، اس کو جو اپنی اوتاق کا کمرہ ہوتا ہے مردانہ کمرہ، اس میں بٹھاتا ہوں، آپ ایسے کرو کہ ہم دونوں کا کھانا وہاں پر لے آؤ۔ پھر یہ سلمان کھانا لے کر وہاں گئے، ریحان اور سلمان دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ سب سے پہلے ایک چلمچی لی، ایک لوٹا لیا، اس بچل کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے اس کو ہاتھ دھلائے، کھانا لگایا گیا، کھانا کھایا۔ تو چونکہ بچل گاؤں سے آئے تھے، کھیتوں سے آئے تھے، زمینوں سے آئے تھے، تو وہ تازہ تازہ مکھن لے کر آئے تھے۔ مکھن اس نے ریحان کو کھوایا۔ مکھن جب آ گیا، مکھن کو دیکھتے ہی ریحان اور سلمان کی جو توجہ تھی وہ بچل سے مکھن تک منتقل ہو گئی۔ اب ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں مکھن کا جو موضوع تھا وہ جو ہے سل گیا۔ اتنے میں سلمان نے بڑے تعجب سے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جو یہ بچن صاحب آئے ہیں کیا یہ ہاری ہے؟ اس نے تو بڑے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے۔ اکثر طور پہ جو ہاری لوگ ہوتے ہیں، کسان لوگ ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کے کپڑے تو بڑے میلے پرانے ہوتے ہیں، پھٹے ہوتے ہیں، ان کا لباس تو بڑا شاندار ہے۔ تو ریحان کی امی نے اس کی اصلاح کی اور کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے کسانوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پرانے ہوں، میلے کچیلے ہوں، کیونکہ جو بندہ اگر چاہے تو صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا جزو حصہ ہے، تو بندہ کام کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے۔ پھر ان کو کچھ تعارف کرایا گیا کہ جو یہ کسان ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس 2 بھینسیں ہیں، ایک گائے ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ بھی 3 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ اس کا جو ہے وہ کلرک ہے۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کی ہے اور یہ صاحب حیثیت ہے۔ یہاں تک گفتگو چلتی رہی، یہ پورا دن گزر گیا۔ شام کے ٹائم پہ سلمان اور ریحان نے دوبارہ اپنے والد صاحب سے بچل کے بارے میں پوچھا کہ بابا بتائیں کہ یہ جو بچل ہیں یہ واقعی ہاری ہیں، واقعی کسان ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے بتایا کہ یہ کسان ہیں، ہمارے کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں، اس کی اپنی کچھ کھیت بھی ہے اس میں بھی کام کرتے ہیں، اور یہ بڑے جفاکشی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور پھر جو ان کے والد صاحب نے ان کو محنت کا درس دیا، کہا کہ محنت سے کام کرنا یہ انسان کی عظمت ہے، انسان کی بھلائی ہے، انسان کی ہمت ہے۔ جو بندے محنت سے جی چراتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم اور کرم کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو بندے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، وہ فٹ فاٹ بھی رہتے ہیں، تندرست بھی رہتے ہیں، توانا رہتے ہیں، ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے، ان کے پاس سب کچھ اپنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں، جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں
جو اپنے ہاتھ کا کما کے کھاتے ہیں، اللہ پاک بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو ہاتھ کی کمائی ہے اور جو اپنی محنت جدوجہد کے ساتھ کی ہوئی کمائی ہے وہ حلال کا روزگار ہوتا ہے، اور حلال کا روزگار یہ عبادت ہے، اس لیے اللہ پاک بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور پھر بچن صاحب کا جو تعارف تھا، اس حوالے سے ریحان اور سلمان کے والد صاحب نے ان کا جو تفصیلی تعارف تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا۔ یہاں تک ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز دوسرے لیکچر میں اسی سبق کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔